السلام علیکم۔ گلگت بلتستان میں گزشتہ کئی دنوں سے جو لوگوں کی ایک ریلیجس کنفلکٹ کی وجہ سے مسائل خراب ہو گئے تھے، وہاں پر کچھ حالات خراب ہو گئے تھے اور کمیونٹی کے بیچ میں کچھ مس انفارمیشن یا سمجھ لیں کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے امن امان کا مسئلہ بنا تھا۔ ایسے میں حکومت گلگت بلتستان نے مقامی سطح پر 3G انٹرنیٹ کو 2G میں کنورٹ کیا تھا، مقامی صارفین کو انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم کر دیا تھا۔ یہ وقتی طور پر ایک اچھا اور حکمت عملی جو تھی ایک بہت اچھی تھی، جس سے مقامی سطح کے اوپر جو مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی یا جو مذہبی ایکسٹریمسٹ کی جو بنیادی کے اوپر جو جس قسم کے سٹیٹمنٹس سوشل میڈیا پہ جاری کیے جاتے تھے یا ویڈیوز اپلوڈ ہوتے تھے، اس میں بڑے پیمانے پہ کمی آئی۔ اب چونکہ اس مسئلے کو کافی حالات جو ہے نارمل ہو گئے، مسئلے کو گزرے ہوئے ابھی بڑے دن ہو گئے ہیں، اور حکومت گلگت بلتستان نے کہیں نہ کہیں اس مسئلے کی کوئی آپس میں کوئی بات چیت کر کے کوئی طے بھی کر لی ہوگی۔ لیکن ناظرین، اس تمام تر صورتحال سے جو انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے وہاں کی جو وہ صارفین جو فری لانسنگ پہ کام کرتے ہیں یا جن لوگوں کا آن لائن بزنس ہے یا جو اسٹوڈنٹ آن لائن کلاسز لیتے ہیں، جو انٹرنیشنل اداروں میں پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انٹرنیٹ کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام صارفین کو اس انٹرنیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل کا شکار ہیں یا بہت سارے پرابلمز ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ان کے جو بزنس میں بھی لاسز آ رہے ہیں اور لوکل کمیونٹی کو بھی اس سے بڑے پیمانے پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ چونکہ انٹرنیٹ ہی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس سے آج کے دور میں جتنی بھی آپ کی انفارمیشن ہے، آپ کی جتنا بھی کانٹیکٹ ہے دوسرا اسی انٹرنیٹ سے ہی ہوتا ہے۔ اب 3G پہلے بھی اتنا ناقص قسم کا ایک انٹرنیٹ وہاں پہ تھا، جس کے خط بند ہونے کے بعد اگر وہ جو لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو عام کمیونٹی ہیں، جو فری لانسرز ہیں، ان سب کو بہت مسائل کا سامنا ہے۔ اب ایسے میں گلگت بلتستان کے اندر جو نوجوان ہے جو روزگار کے لیے وہاں پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ان کو پھر وہاں پر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ پھر بڑے شہروں کی طرف یا پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرف شفٹ ہونا ان کی مجبوری بن جاتی ہے، جس سے ایک مقامی سطح کے اوپر جو انڈسٹری ہے، جو لوگ ہیں جو بزنس دیتے ہیں، جو لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، ان سے بہت سارے لوگوں کے مقامی روزگار ختم ہونے کے بھی خطرے لاحق ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں، اس حالات کے حوالے سے عام جو عوام ہے، جو ہماری جو سوسائٹی ہے، کمیونٹی، ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جوش و خطابت میں الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں۔ یہ جوش و خطابت والے لوگ ہمیشہ سوسائٹی کے لیے پرابلمز ہی کریٹ کرتے ہیں۔ ہمیشہ جوش و خطابت میں یہ لوگ مسائل اتنے پیدا کرتے ہیں جس سے ایک عام آدمی، ایک عام بندے کا جو بزنس ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کا جتنا بھی بزنس ہے، وہ ہوٹل انڈسٹری ہے یا ٹریول انڈسٹری سے، ان لوگوں کی تقریباً 60% تک لوگوں کی جو ہے وہ روزگار یہیں سے ہی ہوتا ہے، اور تو کوئی بزنس گلگت بلتستان میں ہے ہی نہیں سوائے ٹورزم اور انڈسٹری کے۔ ایگریکلچر لینڈ سے کوئی پروڈکشن ہوتی نہیں ہے، سرکاری ملازمتیں اتنی ہے نہیں کہ لوگ بے روزگار ہیں تو وہ اسی حوالے سے کام کرے تھے۔ ایسے میں اگر اس قسم کی جو سے خطابت میں تقریریں کرنا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر تان و تشی کرنا، ایک دوسرے پر الزامات لگانا، اور ایسے جو لوگ ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا وہ لوگ جو معاشرے کے لیے مسائل پہلے ہی پیدا کر رہے ہیں، ایسے میں اگر ان لوگوں کو مزید تقریروں کے لیے موقع دیا جائے اور ان کو اگر کوئی مجمع اکٹھا کر کے دیا جائے تو وہ اس علاقے کے لیے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے طول و بلد میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عوام ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھ لیں کہ اگر آپ جوش و خطابت میں کوئی باتیں کرتے ہو تو وہ صرف آپ کی اس تقریر سے اس بندے کی تم واہ واہ ہوگی وقتی طور پر، لیکن لانگ ٹرم اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کی ریئیکشن میں جب کوئی اور بندہ تقریر کرے گا تو اس کے بدلے میں کوئی اور کر لے گا، جس سے پورے علاقے میں بدامنی پھیلے گی۔ ایسے میں ایسے جوش خطابت رکھنے والے لوگ جو بغیر دلیل، بغیر منطق کے فضولیات بولتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر جب تک ہم ایسے جو جذباتی اور بغیر سوچ اور سمجھ رکھنے والے لوگوں کی تقریروں کے پیچھے ہم اکٹھے ہو کر ان کو ہجوم پیدا کریں گے اور ان کو ماحول دیتے رہیں گے تو یہ لوگوں کا دھندا چلتا رہے گا۔ ہمیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو امن چاہیے۔ امن کے لیے ہمیں باشعور لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ باشعور لوگ ہر علاقے میں موجود ہیں، وہ اپنی ہی سطح کے اوپر اس بات کو غور و فکر کر لیں۔ اگر آپ کے علاقے میں حالات خراب ہوں گے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ ٹورزم ایریا کس کی ہے؟ آپ جب تک اپنے ایریا کے اندر اپنے ان مسائل پیدا کرنے والے لوگوں کو نہیں پہچانو گے، پہلے گلگت بلتستان میں معاشی مسائل کا ایک بہت بڑا انبار ہے۔ آپ کے ہاں بجلی، انٹرنیٹ، کوئی فیسلٹی تو ہے ہی نہیں۔ جب آپ کے پاس پیسے بھی آنا بند ہو جائیں گے تو آپ بھوکے مرو گے۔
ایسے میں اگر گلگت بلتستان کے اندر آپ اپنے بزنسز کو چلانا یا حالات بہتر کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ حالات علاقے میں امن پیدا کریں، اور امن کے لیے آپس میں آپ لوگوں کو ایسے جذباتی لوگوں کو ان کی جو ہے آپ ہجوم پیدا کریں، ان کے لیے ماحول دینے کے بجائے ان کو آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں یا ان کو بالکل پروٹوکول نہ دیں۔ جب ہم ایسے لوگوں کو لیفٹ نہیں کریں گے، پروٹوکول نہیں دیں گے، تو ہمارے مستقبل جو ہے وہ امن کا بنے با، ہمارے مستقبل میں ہمارے گلگت بلتستان میں ترقیاں آئیں گی، گلگت بلتستان میں مزید معاشی جو ہے سہولتیں پیدا ہوں گی، اور آنے والے نسلیں ہمارے ان سکون کی زندگیاں گزاریں گے۔ یہ بہرحال ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کے اس ڈسکشن میں ہم یہیں تک بات کریں گے، کسی بھی وقت مجھے اجازت دی، اللہ حافظ۔